بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے اور دوسری فصل ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بیان میں۔ سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نون ساکن اور نون تنوین کی دوسری حالت یعنی ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کی جو پہلی حالت ہے اظہار، وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ اظہار کہتے کسے ہیں اور کہاں پر ہوگا، اور اس کی تقریباً تمام کی تمام مثالیں ہم گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر نون ساکن اور نون تنوین کی جو دوسری حالت ہے یعنی اس میں جو ادغام کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کتاب کی عبارت دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے حروف سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، مگر لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے، مگر نون ساکن میں شرط یہ ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو، اور اگر موصول ہے یعنی مرسوم نہیں ہے تو غنہ جائز نہیں، باقی حروف میں بالغنہ ہوگا۔ مثل من یقول من وال ہدی للمتقین من ربہم، 4 لفظ یعنی دنیا، کنوان، بنیان، سنوان، ان میں ادغام نہ ہوگا، اظہار ہوگا۔ یہ کتاب کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ تو یہاں سے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نون ساکن اور نون تنوین کا جو دوسرا قاعدہ ہے ادغام، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ادغام کا پہلے آپ معنی سمجھ لیں۔ ادغام کا معنی ہے ادخال، یعنی کہ داخل کرنا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے اس طریقے سے پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ پہلا حرف جس کو داخل کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے مدغم، اور دوسرا حرف جس میں داخل کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے مدغم فی۔ اب مثال کے طور پہ کچھ مثالیں یہاں پہ لکھیں، اس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیں نا، نذیر من قبلک، اب یہ دیکھیں نون تنوین ہے، اس نون تنوین کو ہم نے میم کے اندر داخل کر دیا، تو یہ جو نون تنوین ہے یہ ہوگا مدغم، اور میم جو ہے یہ مدغم فی ہوگا، یعنی اس کے اندر اس کو داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں حکم کہ مدغم کسے کہتے ہیں، مدغم فی کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ادغام یہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے ذرا سمجھے، حضرت فرما رہے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب یرملون کے حروف کون سے ہیں؟ یرملون کے جو حروف ہیں یہ کل 6 حرف ہیں جن کا مجموعہ آتا ہے یرملون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے یا، واو، میم، نون، لام، را، یہ والے حروف ہیں جن کو حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے اندر آپ نے ادغام کرنا ہے۔ پھر یہ جو ادغام ہے، اس ادغام کی 2 قسمیں، جیسا کہ حضرت ذکر بھی فرما رہے ہیں، مگر لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ جو بات ہے نا آگے یہاں سے، اور ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پہلے آپ صرف اتنی بات سمجھیں کہ لام اور را میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ تو یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ادغام کی 2 قسمیں بیان فرما رہے ہیں، ایک ہے ادغام بلا غنہ اور دوسرا ہے ادغام بالغنہ۔ ادغام بلا غنہ کا کیا مطلب ہے کہ لام اور را میں سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے، یعنی لام آ جاتا ہے یا پھر را آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، تو وہاں پر آپ نے بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہے۔ دیکھیں، جو نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے، اس کی ایک صفت ہوتی ہے غنہ والی صفت، اور یہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مدغم وہ نون ساکن یا نون تنوین ہوتا ہے جس کا ہم ادغام کرتے ہیں مدغم فی کے اندر۔ تو آپ نے ایسا ادغام تام کرنا ہے کہ مدغم کی کوئی صفت بھی اس کے اندر باقی نہ رہے، یعنی جو اس کی صفت غنہ ہے وہ بالکل باقی نہ رہے، اس کے پڑھنے کے اندر بالکل یہ لفظ آئے ہی نہ، اور جو مدغم فی ہے صرف وہ ہی پڑھا جائے۔ جیسے کہ نا من رسول، اب یہاں پہ آپ نے اس کو را ہی پڑھنا ہے، نون بالکل سرے سے پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے مر رسول، یا اسی طریقے سے من لدنہ، اب یہ تھا من تھا لیکن نہ ہم نے اس میں غنہ پڑھا ہے اور نون کی بالکل ادائیگی سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس قسم کا جو ادغام ہے اس کو ادغام تام کہا جاتا ہے، اور یہ 2 حرف اگر آئیں گے تو پھر آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے اندر ادغام تام یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف آ جاتے ہیں، جیسا کہ وہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ 2 حروف کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ آتا ہے ینمو، یا، نون، میم اور واو۔ ان کے اندر ادغام تو ہوگا لیکن ان کے اندر جو ادغام ہوگا، ادغام ان کا ناقص ادا ہوگا۔ ناقص ادا کس طریقے سے ہوگا کہ جو مدغم ہے اس کی کچھ نہ کچھ صفت غنہ اس کے اندر باقی رہے گی، اگرچہ پڑھا مدغم فی ہی جائے گا، مشدد ہی پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ کچھ نہ کچھ صفت غنہ باقی رہتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے
من یقول من وال. اب یہ دیکھیں جو نون ہے اس کی جو صفت غنہ ہے وہ کچھ نہ کچھ ادا ہو رہی ہے. اس وجہ سے اگرچہ میں پڑھ تو واو رہا ہوں لیکن یہ جو ادغام ہے یہ ناقص ادا ہو رہا ہے. البتہ اگر نون ساکن کے بعد اگر نون آ جائے تو پھر اس صورت میں بھی ادغام تام ہی ادا ہوتا ہے، جیسے من نشاء. البتہ اگر نون کے بعد میم آ جائے تو پھر اس کے اندر اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ادغام تام ہوگا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت کے اندر جو ادغام ہے یہ ادغام تام نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر یہ جو ادغام ہے یہ ادغام ناقص ادا ہوگا. تو یہ خلاصہ ہے کہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر آپ نے ادغام کرنا ہے. 2 میں آپ نے ادغام کرنا ہے ادغام تام، یعنی لام اور غنے کے بغیر ادا کرنا ہے، اور جو باقی 4 ہیں اس میں آپ نے ادغام ناقص کرنا ہے، یعنی غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ تو ہوگی ایک اور. باقی مثالیں یہاں پر آ رہی ہیں، وہ مثالیں میں انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل ہو جائے اس کے بعد جو مثالیں ہیں وہ بھی یہاں پہ کلیئر کریں گے. اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے، مگر نون ساکن میں شرط ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو. دیکھیں آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام آ جاتا ہے یا پھر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد را آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ادغام تام ہوگا اور جو غنہ ہے وہ بالکل ادا نہیں کیا جائے گا. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ لام اور را کی صورت میں بھی ادغام آپ غنے کے ساتھ کر سکتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین میں، لیکن نون ساکن کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ مقطوع یعنی مرسوم ہو. اب مقطوع یعنی مرسوم ہو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں مقطوع یہ ہے قطع سے، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور مرسوم یہ ہے رسم سے، رسم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لکھا ہوا ہو. میں یہاں پہ بات لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو. ایک ہے ان لا اور ایک ہے اللہ. اب ان دونوں صورت میں اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ان ہے یہاں پر نون ساکن ہے لیکن یہ مقطوع مرسوم ہے، الگ سے لکھا ہوا ہے. تو اس صورت کے اندر آپ اس میں غنہ بھی کر سکتے ہیں، غنے کے ساتھ آپ اس میں ادغام کریں ان لا اس طریقے سے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ غنہ نہ کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. یہ اس وقت ہے جب مقطوع مرسوم نہ ہو، نون الگ سے لکھا ہوا نہ ہو. جیسا کہ یہ اللہ جو ہے نا یہاں پر بھی اصل کے اندر نون ہی ہے لیکن یہ نون الگ سے لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے ادغام تام کرنا ہے، اور نون کو لام کے اندر کامل طریقے سے ملا کر ادغام کر کے مدغم فی کو ہی ادا کیا جائے گا، مدغم کو ادا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ آپ بات یہ سمجھے کہ لام اور را کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 مذہب بیان کیے ہیں کہ ان 2 حروف کے اندر ادغام بلا غنہ بھی جائز ہے اور ادغام بالغنہ یہ بھی جائز ہے. تو سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ روایت حفظ کے 2 طریق ہیں. ایک طریقہ ہے شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، دوسرا طریقہ ہے جزری رحمہ اللہ تعالیٰ سے. جو شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو طریق ہے اس کے اندر تو لام اور را جہاں پر بھی ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد وہاں پر ادغام بغیر غنے کے ہی ہے. البتہ جو جزری رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو طریقے حفظ ذکر کیا جاتا ہے اس میں لام اور را دونوں طریقے ہیں، بلا غنہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور غنے کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر تو آپ بطریق شاطبی آپ یہ تب پڑھ رہے ہیں روایت حفظ تو پھر تو آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ لام اور را کے اندر آپ یہ غنہ کریں. البتہ اگر آپ روایت جزری سے اگر آپ وہ روایت حفظ پڑھ رہے ہیں بطریق جزری تو اس صورت کے اندر آپ غنے کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے، مگر نون ساکن میں شرط یہ ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو، کیونکہ اگر وہ لکھا ہوا نہیں ہے الگ سے تو اس صورت کے اندر اگر آپ نون پڑھیں گے تو اس وقت جو مصحف عثمانی ہے اس کی خلاف ورزی یہ لازم آئے گی، جو کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. اور اگر موصول ہے یعنی مرسوم نہیں ہے تو غنہ جائز نہیں ہے. وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. باقی جو حروف ہیں ان میں بالغنہ ہوگا. یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لام اور را میں بغیر غنے کے ہوگا، اور اس کے علاوہ یا نون میم واو جن کا مجموعہ آتا ہے ینمو، ان کے اندر جو غنے کے ساتھ آپ نے پھر ادغام کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے ادغام ناقص. اس کی مثالیں آگے دی ہیں حضرت نے، جیسے میں یقول. اب یہ ادغام تو میں کر رہا ہوں لیکن ادغام ناقص ہے کیونکہ صفت غنہ بھی مدغم کی کچھ نہ کچھ ادا ہو رہی ہے. اسی طریقے سے من وال، اور یہ جو اگلی مثال ہے یہ چونکہ لام کی مثال ہے لہذا یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کریں گے. ھدی للمتقین، یہ را کی مثال ہے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا. جیسا کہ من ربہم. باقی یہاں تک آپ نے کتاب کی عبارت سمجھ لی ہے. کچھ مثالیں بھی میں نے لکھی ہیں وہ بھی یہاں پر سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے. اب مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے. دیکھیں پہلے میں نے مثال دی ہے یا کی، حروف یرملون میں سے یا ہے، تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ادغام تو ہوگا لیکن یہ جو ادغام ہے ناقص ادا ہوگا، مدغم کی صفت غنہ وہ بھی ساتھ ساتھ ادا کی جائے گی. اب اس کی مثال دیکھیں نون ساکن کی، جیسے فَمَن یکفر،
اور اب یہ دیکھیں نون تنوین کی مثال ہے اور دو زبر ہے تنوین پہ، لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ، اب یہ بھی نون تنوین کی مثال ہے لیکن دو زیر ہیں، بِقِنطَارٍ يُوَدِّهِ، اب یہاں پہ بھی دیکھیں اب یہ نون تنوین کی مثال ہے اور دو پیش ہیں، أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اس طریقے سے۔ اب واو کی مثال دیکھ لیں، یعنی یہاں پہ اب جو بھی نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے اس کے بعد آپ کو واو نظر آئے گا، اور واو بھی آپ کو معلوم ہے کہ ین منہ میں سے حرف ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی غنے کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ من والن، یہ نون ساکن کی مثال ہے، یہ نون تنوین دو زبر کی مثال، ظلما وزورا، یہ نون تنوین دو زیر کی مثال، ولی ولا نصیر، یہ اسی طریقے سے دو پیش کی مثال ہے اور ادغام ہو رہا ہے واو کے اندر، اثم ولا تجسسوا، ساری کی ساری مثالوں میں واو ہے۔ اب یہ ساری کی ساری مثالوں میں آپ کو میم نظر آئے گا، مِن ماء، یہ نون تنوین دو زبر کی مثال، خیرا منہم، نون تنوین دو زیر کی مثال، نذیر من قبلک، اور یہ دو پیش کی مثال، سحر مبین۔ اب یہ نون کی مثال آگے، من نشاء سجدا نغفر لکم الى شیء نکر طلع نضید۔ یہ لام کی مثال دیکھیں، اب یہ جو لام ہے اور را، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ادغام میں تام ادا ہوتا ہے تو صفت غنہ بالکل بھی ادا نہیں کی جائے گی، جیسے من لدنہ، البتہ دوسرا قول ہے اس میں چونکہ نون یہاں سے الگ لکھا ہوا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ صفت غنہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہدی للمتقین، باسقات لہا، حق للسائل، تو یہاں پہ دیکھیں تنوین بالکل پڑھنے میں نہیں آ رہی، نون ساکن بالکل پڑھنے میں ہی نہیں آ رہا ہے، جو مدغم ہے وہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب کا سب مدغم فی ہی ادا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے من ربہم اخذۃ الرابیہ، ثمرۃ رزقا تواب الرحیم، یہ ہوگی مثالیں۔ اب یہاں پہ آگے حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ چار لفظ ایسے ہیں، دنیا، قنوان، بنیان، سنوان، ان میں ادغام نہ ہوگا، اظہار ہوگا۔ دیکھیں یہ جو حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو آپ ادغام ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے، وہ ایک شرط یہ ہے کہ الگ سے کلمے کے اندر ہو۔ یہ ساری کی ساری مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ حروف یرملون میں سے جو حرف ہے وہ الگ کلمے میں، یہاں پہ یا دوسرا کلمہ ہے، یہاں پہ واو دوسرا کلمہ ہے، یہاں پہ میم دوسرا کلمہ ہے، یہاں پہ نون دوسرا کلمہ ہے، ادھر بھی دیکھیں گے ایسے ہی ہے، یا الگ کلمہ ہے، فریقاً الگ کلمہ ہے، وزورا الگ کلمہ ہے، ظلمن الگ کلمہ ہے، منہم الگ کلمہ ہے، خیرن الگ کلمہ ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہو کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ایک ہی کلمے کے اندر آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر ادغام نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی کل 4 مثالیں ملتی ہیں جو کہ حضرت نے ذکر کی ہیں، وہ کون سے لفظ ہیں؟ اب یہ دیکھیں، دنیا، قنوان، بنیان، صنوان، اب یہاں پہ دیکھیں ان میں ادغام نہیں ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے کہ حروف یرملون میں سے جو حرف ہے وہ الگ کلمے میں نہیں آ رہا ہے، وہ ایک ہی کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ نون ساکن اور نون تنوین کی دوسری حالت تھی کہ جب ان کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام ہوگا۔ باقی دو چیزیں اس میں رہتی ہیں، قلب رہتا ہے اور اسی طریقے سے اخفاء رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔